دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ آج کا سب سے بڑا جو ہے سیکشن آف پروفیشن کہ وہ کس پروفیشن میں جائیں، چاہے وہ ایک مزدوری کا ہو، وہ آئی ٹی کا ہو، وہ ڈاکٹرز کا ہو، ایم بی بی ایس کا، یا وہ کوئی میڈیکل کے شعبے میں جائیں، وہ انجینئرنگ کے شعبے میں جائیں، کہاں جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پر بھی یہ اگر دنیا میں دیکھو وہاں پر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جہاں سے جو بچہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر والے کہہ دیتے ہیں، اب جیسے میں نے اپنے بیٹے کو خواہش ظاہر کی کہ جی تم ڈاکٹر، تو اس نے کہا یار بابا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بنو تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے، حالانکہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے ہی ڈاکٹری والا، پھر کیسے؟ بالکل کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر وہ خدا کر کیسے آئی ٹی میں آ گئے، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گئے، اب ان کو وکیل بن گئے، اب ان کو چیلنج یہ ہے کہ سرکاری نوکری تو ملنی ہی نہیں ہے، بیکاز نوکریاں ہماری ایکسپینڈ ہو ہی نہیں رہی ہیں اتنے زیادہ، یا اگر ہیں بھی ہیں تو ان کے لیے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، اتنے زیادہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی سفارشیں ہیں۔ آج بات ہو رہی تھی سر، پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے کوئی مطلب ڈاکٹر اپوائنٹ کرنے تھے، 4 ڈاکٹر اپوائنٹ کرنے تھے ادھر اسلام آباد میں، اور ان کے لیے کوئی 7,000 اپلیکیشنیں آئیں۔ ان 7,000 میں سے انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے کوئی 1100-1200 لوگوں کو کال کیا اور سارے پہنچ گئے۔ اور معذرت کے ساتھ وہ 4 جو ہیں وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوئے تھے کہ کس کو انہوں نے نوکری دی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، دس از دا آف لائف، میں نے خود یہ آبزرو کیا۔ تو اس پہ پھر لیکن دوسری طرف دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں جی کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہر طرح سے ایمانداری سے جو محنت کرتے ہیں، نیکی سے، اللہ رسول کے نام سے، ان کے خدا ہر طرح سے مدد کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں ان کو اپرچونٹیز ملتی رہتی ہیں۔ بالکل اس میں نے جو بھائی دیکھا وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ کرونا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کوئی اچھی چیز ہے۔ اس میں تو صاف ظاہر ہے یہ ایک پینڈیمک ہے، نہ یہ فرد واحد کے لیے ہے، نہ یہ کسی ایک شخص کے لیے ہے، نہ کسی ایک ملک کے لیے، تو پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، آج دنیا ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، ایک لائن پر۔ جو فیسلٹی آپ کے پاس ڈیولپڈ ورلڈ میں بیٹھ کر کینیڈا میں ہے، وہی فیسلٹی میرے پاس بھی ہے۔ بالکل کا کنیکشن ہے اور ایک گیجٹ ہے، بس صرف 2 چیزیں چاہیے۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنا دماغ لگانا ہے، ان 2 چیزوں سے سروائیو کرنا۔ میں یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیے یہ پڑھ جائیں سارے دوسرے، آپ بیٹھیں اللہ کا نام لیں، اتنے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، گوگل میں سرچ کریں، فری لوگ سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا اجاز بھائی کہ لوگ امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کے بھی پیسے رشوت دے کر پاسپورٹ بنواتے تھے، خدا کر کے کتنے پیسے دے کر کیسے ویزا لگواتے تھے، اور پھر ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لیے باہر جاتے تھے، درہم ریال کمانے کے لیے سعودی عرب اور اپنا یو اے ای جاتے تھے۔ آج یہ سب چیزیں، آج ڈالر اس کرونا کے بعد اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کے گھر آ چکے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسے گریب کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کام پر آتے ہیں۔ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں جا کر اس طرح کے جو شارٹ کورسز ہیں وہ آپ فری لانسر ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ ورچوئل اسسٹنٹ بنتے ہیں،
اتنے کام ہیں, کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. آخری جملہ بھائی بولوں گا, میں نے اپنی زندگی میں 2 قسم کے لوگ دیکھے ہیں. ایک وہ جو پلاننگ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کوئی اور کام کر کے ان کا سٹیمپ لگا دے, ہار ان کے گلے میں پہنا جائے. آج وقت قطعی طور پر نہیں. دوسرا وہ لوگ کہ جو ذرا سی اپرچونٹی نظر آتی ہے تو گردن تک جو ہے نا وہ اپنی بالکل اس کے اندر دبا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایسی آؤٹ پٹ دیں کہ جس سے ہم بھی بنے, ہمارا نام بھی بنے اور ہم آگے بھی جائیں. آج اس طرح کی دنیا کا وقت ہے. اس لیے میں تو کہوں گا کہ جو کام نہ چاہے اس کے لیے گھر بیٹھ کر اتنا کام ہے کہ جتنا وہ کام کرے.